بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتقال کے بعد جسم کے ساتھ روح کا تعلق ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں صحیح عقیدہ یہی ہے کہ انتقال کے بعد روح کا جسم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ قرآن کا صاف فیصلہ ہے وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ انتقال کے بعد سے لے کر مرنے تک یہ عالم برزخ میں رہیں گے۔ برزخ ایک ایسا آڑ ہے جو ادھر والا ادھر والے کی کیفیت جان نہیں سکتا، ادھر والا ادھر والے کی کیفیت جان نہیں سکتا۔ مثال کے طور پہ آج دنیا سائنس کا دور ہے، تو آپ دیکھے ہوں گے کہ دو دریا یوٹیوب وغیرہ میں بتاتا دو سمندر مل کے بہہ رہے ہیں، کھارا پانی کا میٹھا پانی کا، لیکن ادھر کا پانی اس میں نہیں مل جا رہا اور ادھر کا پانی اس میں نہیں مل جا رہا، یعنی دونوں کے بیچ میں ایک حد فاصل ہے جو برزخ کہتے ہیں، آڑ ہے ایک۔ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، بینہما برزخ لا یبغیان۔ اللہ تعالیٰ دو دریا چلا رہے ہیں میٹھے اور پانی کے، میٹھا پانی اور کھارا پانی کے، دو مل کے بہہ رہے ہیں لیکن ایک دوسرے میں نہیں ملتے، کیوں؟ بیچ میں برزخ ہے۔ اسی طرح انسان کے انتقال کے بعد وہ عالم برزخ میں چلا جاتا ہے۔ انسان کے برزخ کیا ہے؟ برزخ دو چیزوں کا نام ہے۔ انسان کے انتقال، ایک ہے زمان، ایک ہے مکان۔ انتقال کے بعد سے لے کر قیامت تک کے وقت کو یہ زمانہ بولتے ہیں۔ یہ زمانہ اس کے انتقال کے بعد سے لے کر قیامت تک، جب اللہ تعالیٰ قیامت قائم کریں گے جب تک کے لیے۔ یہ مکان، رہنے کا مکان کہاں ہے؟ جنت یا جہنم۔ ان کی روحیں اگر مومن ہیں، شہید ہیں تو وہ الگ مسئلہ، انبیاء ہے تو اور بڑا مسئلہ ہے، عام مومنین ہے تو ان کا الگ مسئلہ۔ یہ تمام روحیں جنت کے اپنے اپنے مقامات میں رہیں گے۔ اسی طرح کافر، مشرک، دین کا مخالف، مرتد، ابو جہل قسم کے، فرعون قسم کے لوگ ہیں تو ان کی روحیں جہنم کی طرف، سجین کی طرف، نیچے ساتوں زمینوں کی طرف رہیں گے۔ تو ان کی روحوں کا ان کے بدن سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ برزخ میں، آڑ میں، اب ادھر سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں نہیں، روح کا جسم کے ساتھ تعلق رہتا ہے اور وہ اس کو سزا ہوئی تو تکلیف ہوتی۔ لوگ گھبرا جاتے ہیں کہ بھئی جسم بھی تو گناہ کرا، خالی پھر روح کو کیسا عذاب ہوتا، اور روح کیسا ہوتا، کیا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ روح بھی مستقل ایک، دیکھیے آپ قرآن کا تھوڑا سمجھیں گے، الست بربکم میں اللہ تبارک و تعالیٰ روحوں سے خطاب کرے تو روح سنے اس وقت اللہ کے اس خطاب کو، اس وقت جسم نہیں تھا، زبان نہیں تھی، کان نہیں تھے، پھر روح سنے کیسے؟ کان نہیں تھے تو پھر اللہ کا جواب دیا، زبان بھی نہیں تھی، قالو بلا کا جو لفظ استعمال کرے اس وقت روحیں، تو پھر کیسے استعمال کرے؟ تو ایسی بات نہیں ہے کہ خالی روح کو کیسا ہوتا ہوں گا، خالی روح کو سوال جواب کیسے ہوتے ہوں گے؟ خالی روح کو سوال جواب ہوا نا عالم ارواح میں، الست بربکم قالوا بلا۔ پھر ایک اور اللہ تعالیٰ نے وہاں پر انبیاء کے بارے میں کیا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ، ان روحوں سے، انبیاء کی روحوں سے۔ تو خالی روحوں سے سوال جواب ہوتا ہے۔ تدفین کے بعد انسان کی روح کا جسم سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں رہتا۔ بڑے بڑے گھمن صاحب، الیاس گھمن صاحب لوگوں کو بتا رہے ہیں روح کا جسم کے ساتھ تعلق رہتا، وہ عذاب و سزاب کا مزہ چکتے رہتا۔ بھائی انسان کی جب انتقال ہو گیا اس کو پیر کاٹو، ایک مثال، ہم بکرے کو ذبح کرتے ہیں قربانی کے موقع پہ، جب اس کی روح چلے گیا اس کو کاٹو، ٹکڑے بوٹی بناؤ، کوئی تکلیف ہوتی؟ روح نکل جانے کے بعد وہ اگر زندہ ہے تو اس کو بھونکنا، مارنا، اس کو تکلیف دینا یہ بھی حرام ہے۔ تو اسی طرح روح نکل جانے کے بعد انسان کے جسم سے روح کا کوئی تعلق نہیں ہوتا قیامت تک۔ اب جو بھی معاملات رہیں گے روح کے ساتھ رہیں گے۔ لوگ کہتے نہیں روح کا تعلق رہتا، دیکھیے تعلق رہے تو اس کی کچھ کیفیت سامنے آتی۔ نیند کی حالت میں انسان کی روح کا تعلق انسان کے جسم کے ساتھ ہے، انسان مرا نہیں، سو گیا بولتے، مرا ہوا نہیں بولتے، حالانکہ اس کی روح اس کے ساتھ کمزوری ہے، آدھی روح چلے ہی گئی۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتہا واللتی لم تمت۔ وہاں پر انسان کے ساتھ روح کا تعلق ہونے کی وجہ سے انسان کا کھانا ہضم ہو رہا، سانس چل رہی، پیٹ میں حرکت کر رہا، یہ سب ہو رہا۔ اگر کوئی خواب دیکھا، ڈراؤنی خواب دیکھا اور خواب میں بہت زیادہ گھبرا گیا تو بعض مرتبہ پسینہ پسینہ ہو کے گھبرا جا کے اٹھ جاتا۔ ڈاکٹر کہتے ہیں اس کا دوران خون بھی تیز ہو جاتا اگر ٹیسٹ چیک کریں تو بے شک صحیح بات ہے۔ اگر انسان کی روح کا جسم کے ساتھ تعلق رہا اور اس کو کچھ تکلیف ہو رہی تو اس کا اثر جسم پہ دکھتا۔
خواب کی حالت میں، نیند کی حالت میں اللہ تعالیٰ روح کو کھینچ لیتے ہیں، تھوڑا سا حصہ باقی رہتا ہے، مکمل نہیں لیتے۔ جب موت ہوگا تو پورا طرح روک لیتے ہیں روح کو، ٹھیک ہے۔ تو جب انسان کے جسم سے تعلق رہا اور تکلیف ہوئی، روح نکل گئی تھی، روح خواب دیکھی، جسم تو کہیں گیا نہیں، روح گئی تھی فلاں شیر اس کے پیچھے پڑا تھا، وہاں پر دیکھی، حالانکہ جسم تو یہیں پڑا ہوا ہے، روح دیکھی تھی نا، روح کے ساتھ معاملہ ہوا نا۔ تو روح کے ساتھ معاملہ ہونے کے بعد جسم پہ اثر اس لیے ہوا کہ روح کا تعلق جسم سے ہے، اس لیے جسم پر اس کا اثر ہوا، انہیں پسینہ پسینہ ہو گیا انسان۔ پھر جب ڈاکٹر چیک کرے تو اس کی حرارت بھی بڑھی ہوئی ہے۔ تو ہم یہ کہہ رہے ہیں اگر انتقال کے بعد روح کا تعلق مردے سے ہے، جسم کے ساتھ ہے، تو پھر اس کو عذاب ہو رہا تو جسم پر اس کا اثر ہونا، حالانکہ وہ مردہ چند دنوں میں گل سڑ جاتا۔ لوگ کہتے ہیں نہیں بعض رہتے نا، بھائی کسی کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے تو وہ قدرت کی بات ہے، وہ سنت اللہ نہیں ہے۔ سنت اللہ یہی ہے انتقال کے بعد ہر انسان مٹی میں مل جاتا۔ سورہ قاف کی آیت نمبر 4 کا آپ ملاحظہ کر لیں، تفسیر و ترجمہ دیکھ لیں، تو انسان کے انتقال کے بعد روح کا اس جسم سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، ان کے روحوں کا عذاب ہوتا۔ اسی کو بہت سارے قرآن اور سنت کا صحیح۔ اگر ایک اور میں آپ کو دلیل دے دیتا ہوں، معراج کی رات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت اور دوزخ کے سیر کیے ہیں آپ نے، وہاں پر بہت سارے جنتیوں کو حالات دیکھے، بلال رضی اللہ عنہ کی وہاں آہٹ سنی، ایک شخص کو سائے کے نیچے سوتا ہوا دیکھا، بہت سارے وہاں پر باتیں مل جائیں گی جنت کے سیر میں۔ جہنم کے سیر میں بھی آپ کو ملیں گے، کوئی کسی طرح کے عذاب میں مبتلا تھا، کوئی کسی طرح کے عذاب میں مبتلا تھا۔ پوچھا جبرائیل اس کو یہ عذاب کیوں ہو رہا؟ یا رسول اللہ یہ فلاں گناہ کرتا تھا، اس کو یہ عذاب ہو رہا۔ یا جبرائیل اس کو یہ عذاب کیوں ہو رہا؟ یا رسول اللہ یہ فلاں جرم کرتا تھا، اس کی جرم کے بدلے میں یہ عذاب ہو رہا۔ تو اب ہمارا سوال یہ ہے، ابھی حساب کتاب ہوا نہیں، قیامت قائم ہوئی نہیں، پھر جہنم میں کس کو جلا رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اور پرسوں میں اب ذی الحجہ کے موقع پہ ہم نے یوم عرفہ کا روزہ رکھا۔ یوم عرفہ کے روزے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ما من یوم اکثر من احد، ایک مسلم شریف کی حدیث ہے، آج کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں میں سے بہت سوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ صحیح حدیث ہے۔ اگر یہ حدیث صحیح ہے، اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد کرتے ہیں، تو جہنم میں جل رہا کو نبی، تو وہاں پر اللہ کے رسول معراج کی رات میں جو دیکھے تھے وہی روحوں کا عذاب ہو رہا تھا، ان کو اللہ تعالیٰ شکل دے دیتے ہیں۔ جیسا کہ شہداء کے بارے میں، جنگ بدر، جنگ احد کے جو شہید تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو جو جنت میں بلا لیا اور جنت میں سیر کر رہے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا یہ لوگ جنت میں سبز پرندوں کے شکل میں جہاں جہاں جنت کے نہروں میں تیرتے کھاتے پیتے ہیں، پھر اللہ کے عرش سے قندیلوں سے لٹکے ہوئے رہتے ہیں۔ سورہ یاسین شریف کی وہ آیت میں ملاحظہ کریں آپ، کیا قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون وما لی لا اعبد الذی فطرنی، وہ پورا آپ دیکھ لیں ترجمہ تفسیر، یہ قرآنی آیات ہیں کہ وہاں پر حبیب نجار کو شہید کر دیا گیا تھا۔ جیسے ہی شہید کر دیا، ان کے پیٹ کے آنتا پھاڑ دیے مشرکوں نے ایک اللہ کی دعوت دینے کی وجہ سے، فوراً اللہ تعالیٰ کے قیل ادخل الجنہ، کہا گیا کہ جنت میں چلا جا، تو ان کی لاش تو وہیں پڑی ہوئی تھی، پھر جنت میں کون گیا؟ ایک اور بات، پرسوں ذی الحجہ کے 18 ذی الحجہ پرسوں ہی گیا، اس موقع پہ خطیبوں نے جمعہ کے موقع پہ آج بیان کیا کہ حضرت عثمان دنیا میں روزہ رکھے، جنت میں جا کر افطار کیے ہیں۔ اللہ کے رسول خواب میں دیکھیں، بھائی حضرت عثمان تو وہیں، آپ کی لاش مبارک تو وہیں گھر میں تھی، ابھی جنازے کی نمازیں پڑھی نہیں تھی ابھی تو، پھر آپ جنت میں کیسے افطار کر لی؟ عصر کے بعد شہید کرے تھے تو مغرب میں اپنے نبی کے ساتھ جنت میں افطار کیے ہیں۔ تو بات صاف یہی ہے، خبر والے سنتے، روح کا تعلق رہتا، مدد کرتے، یہ تمام چیزیں قرآن سے، صحیح احادیث سے، اللہ اس کے رسول کے منشے کے مخالف ہیں۔ یہ سب مرنے کے بعد کسی کی روح کا کسی کے جسم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رہتا۔ ہاں اللہ تعالیٰ اگر کسی کو ساتھ کر دے، قدرتاً کسی کو کچھ کر دے تو الگ مسئلہ ہے، قدرت اللہ کا تو مسئلہ ہی الگ ہے، سنت اللہ کی بات ہو رہی۔ اللہ تعالیٰ جیسا اگر حضرت عزیر علیہ السلام کو 100 سال تک موت دیے، پھر دوبارہ زندہ کریں، موسیٰ علیہ السلام کے دور میں کسی قاتل کو اللہ تعالیٰ تھوڑی دیر کے لیے زندہ کریں، پھر موت دے دیے، ہر ایک کے ساتھ نہیں تو کہ اللہ قدرت اللہ جس کو چاہے کر دے۔ دیکھیے تو بہرحال میرے کہنے کا منشا سمجھ گئے، 4 باتیں۔ نمبر ایک برزخ، ایک تو زمانے کا نام ہے، انتقال سے لے کر قیامت تک کا۔ نمبر 2 جگہ کہاں ہے، جنت یا جہنم۔
نیک لوگوں کی روحیں جنت کی کسی کسی مقام پہ رہتے ہیں، انبیاء کے رفیق اعلیٰ وغیرہ میں، شہداء کے الگ، اور کافروں کی، فرعون وغیرہ کی، ان کی روحوں کو جو عذاب ہو رہا ہے ان کا الگ جہنم میں، ان کا زمانہ قیامت تک رہنے کی جگہ جنت یا جہنم، یہ خبر کے گڑھے میں نہیں، یہ مٹی تو گل سڑ جائیں گے، اللہ تعالیٰ وہ روح کو پھر جسم میں دوبارہ، یہ خبر میں اس مردے کو دوبارہ زندہ کریں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جسم کے ساتھ روح کا کوئی تعلق نہیں ہوتا انتقال کے بعد، وہ سنتا کرتا، سلام کا جواب دیتا کرتا ہے، سب نہیں، وہ سلام دعا یا ہے، سلام واجب سنت کا نہیں ہے جو قبرستان میں کرتے۔ ٹھیک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔